اللهم اجعل في قلبي نورا۔ رات جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر روتے گزار دی تھی، اس رات سے 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے سے شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا، علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المؤمنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کرایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا، امیر المؤمنین نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ علاج کیوں نہیں کرایا امیر المؤمنین؟ آخری منزل پر آ پہنچا ہوں میرے رفیقوں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا ہے کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہیں۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر ان کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور ان کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانے سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصے بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیصر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانے سے کہا، شاید نہ کریں، عمر مزاج کا بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ خلیفہ اول نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلیفہ رسول، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے گی؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور میں کسی کی کوتاہی سے یا غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو امیر المؤمنین اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المؤمنین، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اور صحابہ اکرام سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کریں، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المؤمنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، اور وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور نقاہت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا، میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے اوپر عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے، میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے۔ ابو عبداللہ،
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المؤمنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسما بنت امیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاہت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المؤمنین، بہت سی آوازیں آئیں۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الوینس منظور کرا لیا تھا۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانے سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ سب میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت اہل خانے کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا۔ ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے؟ مجھے غسل اسما بنت امیس زوجہ دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مثنہ بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر درشت لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مثنہ کو اندر بلایا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گنہگار نہ کر ابن حارثہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المؤمنین، مثنہ بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المؤمنین کے حکم سے ان لوگوں کو
مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا امیر المؤمنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المؤمنین نے کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المؤمنین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر، اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے باپ کو نزا کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کے بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ، مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری کی تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم کر رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے،
اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنا مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے، اور اب ابو عبیدہ افواج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کرتے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھیں۔ امیر المؤمنین اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز سے کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا عمر سے یوں جواب طلبی کی جرأت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر سے تو ہر کوئی دبکتا تھا۔ اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر نوجوان نے جس تلخی سے بات کی تھی یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جم گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ہلکی سی درشتی بھی نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے، میں اسے جانتا ہوں، ابن ولید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ اتنا ہی کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل گئے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام نے قوم کے ہر فرد کو خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، خلیفہ اور اس کے کسی بھی امیر سے باز پرس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے اگلے روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی اور پھر خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ابن ولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھرانوں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت بتایا گیا تھا کہ ابن ولید نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں خلیفہ اول کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ لوگ خاموش تر ہو گئے، لیکن اس میں بیشتر ایسے تھے جو خالد کی معزولی کو بہت زیادہ سزا اور بے انصافی کہتے تھے۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہیں کہ خلیفہ دوم
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فضول خرچی کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقے شاہانہ تھے، وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسی تھیں، جسے چاہتے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتے اور کسی حقدار اور نادار کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ خالد کا ہاتھ نہ روکا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ کسی بھی وقت مدینہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس صورت میں رومی ان کی مدد کو آ جائیں گے۔ صحیح الزام وہی معلوم ہوتا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں بتایا تھا، یعنی خالد نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخراجات کے معاملے میں محتاط نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بددیانتی اور خیانت کا الزام صحیح نہیں تھا۔ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔